اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خواب انسانی زندگی کا آئینہ ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کے تین رخ ہیں، ایک ماضی کا، دوسرا حال کا، تیسرا استقبال کا۔ اور دماغ جب فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اس آئینے کو بنا لیتے ہیں، اور اس آئینے میں روح عالم کو دیکھتی ہے، کبھی قریب، کبھی بعید، کبھی متوسط۔ محدثین کہتے ہیں انسان جب جاگتا ہے تو اس کی روح انسانی جسم کے ساتھ مشغول ہوتی ہے، جب یہ سو جاتا ہے تو روح کو عالم کے اندر سیر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ روح کا ایک حصہ انسانی زندگی کے قیام کے لیے موجود رہتا ہے، اور دوسرا حصہ فرصت پا کر کہیں مناظر دیکھنے چلے جاتا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ روح کے راستے میں مسافت نہیں ہے، اور درست بات یہ ہے کہ روح کے سفر میں رکاوٹ نہیں ہے، اور روح حالت نوم میں انسانی اعمال کی مناسبت سے پرواز کرتی ہے۔ اگر اس کا نظام عمل تقدس و عفت کا ہو تو روح کا پرواز بلند برتر سماوات اور علیین ملائک میں ہوگا، اور اگر اس کے اعمال کا ڈھانچہ آلودہ ہو تو روح خس و خاشان اور کوڑے اور نامناسب مقامات تک چل سکے گی، آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے خواب بہت بامانہ ہوتے ہیں۔ خواب کے اندر اشیاء کے ٹھکانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک شکل ہے، اور ان اشکال کا جو وجود ہے اس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ مثلا خربوزہ ہے تو جب یہ پیلا ہو تو مردانہ خوشی ہے، اور جب یہ سرخ ہو تو زنانہ خوشی ہے۔ واسکٹ کسی نے پہنا ہے، اگر مرد نے پہنا ہے تو لڑکا ہو جائے گا، اور اگر خاتون نے پہنا ہے تو بھی لڑکا ہوگا، لیکن اگر مرد نے واسکٹ پہنا ہے لیکن سرخ رنگ کا ہے تو بچی ہو جائے گی اور معتبر قسم کی ہوگی، اور خاتون نے قمیض پہنی ہے بالکل سفید تو اشارہ ہے کہ لڑکا ہونے والا ہے۔ ہر چیز کے علیحدہ رنگ ڈھنگ ہے عالم مثال میں، اور کامیاب معبر اس کا علم وسیع ہوتا ہے، تجربہ راسخ ہوتا ہے، وہ اس کے رنگ ڈھنگ اداؤں سے معنی پکڑنے لگتا ہے۔ محدثین یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اضغاث احلام، پراگندہ خواب، جیسے کسی نے کھانا زیادہ کھایا، پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ آسمانوں میں چڑھ رہا ہے، یا بنگالی ہے اور اس نے مرچ مسالے والا تیز سالن کھایا، یا کوئی ملک کا باشندہ ہے جس کی عادت چاول کھانے کی نہیں ہے اور اس نے تیز مسالے والے چاول کھائے، تو وہ خواب دیکھتا ہے کہ میں پہلے آسمان میں ہوں،
میں نے چھلانگ ماری، چوتھے آسمان تک چلا گیا. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اضغاث و احلام پراگندہ خواب ہے، کیونکہ وہ نامناسب چیزیں کھا چکا ہے. موسم کا بھی دخل ہوتا ہے، برسات کے خواب بیکار ہوتے ہیں. تیز بارش اور آندھی میں خواب دیکھے جاتے ہیں، اس سے دماغی توازن میں قدر تزلزل ہوتا ہے، خواب بے معنی رہ جاتے ہیں. خواب کی دوسری قسم کا نام ہے تسویل. تسویل بل سولت لکم انفسکم امرا، تسویل الشیطان. اچھا خواب تھا لیکن شیطان بیچ میں آ گیا اور اس نے اس کا معنی متاثر کر لیا. جیسے ایک بہترین خواب کسی نے دیکھا لیکن بعد میں دیکھا تو اسے غسل کی ضرورت پیش آئی. بہترین خواب تھا لیکن اچانک دیکھا کہ خواب کے اندر نامناسب مناظر دیکھنے آئے تو یہ خواب کو خراب کرنے میں شیطان کامیاب ہو گیا ہے. جیسے نماز کو خراب کرنے میں وساوس، خارش، اعضاء کا منتشر ہونا سامنے آتا ہے. اس کے بھی معنی کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا خواب ہے، اس کو کہتے ہیں مبشرات. لم یبقى من النبوت الا المبشرات. نبوت تو باقی نہیں ہے لیکن اچھے خواب آ سکتے ہیں. اور فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیونکہ حضرت کی وحی کا زمانہ 23 سال ہے اور ابتدائی 6 مہینے تک خواب آتے رہے. تو 6 مہینے 23 کا 46واں حصہ ہے. اور یہ کارگر اور معنی خیز خواب ہوتے ہیں. خواب کے اندر یہ تینوں قسمیں چلتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے کہ خواب مت بیان کرو مگر عالم کو یا اپنے مخلص دوست کو. مخلص دوست اس کو اچھے معنی میں حمل کر دے گا، آپ کو شر فساد سے بچا لے گا. اور عالم آدمی اس کا بہترین معنی کر دے گا. ایک خواب کے مفاہیم ہوتے ہیں، ایک قریب کا دوسرا دور کا. مثلا ایک زندے نے خواب میں مردے کو دیکھا اور وہ اس کو کہتا ہے کہ آ جائیے. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ مردہ جب کسی کو کہے کہ آ جائیے تو بس اس کو پھر جانا ہی ہوتا ہے. لیکن معبر قابل ہو سامنے تو وہ اس کو فوراً حمل کر دے گا. مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے بزرگ مخدوم استاد العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ صاحب مفتی احمد الرحمان مرحوم کی وفات کے بعد آئے. چائے پیو کا طبیعت نہیں چاہتی اور ٹھنڈا پیو کا بالکل نہیں. کیا ہو گیا؟ اور جب بات کر رہے تھے تو ہونٹ باقاعدہ ایسے چلتے تھے، ایسے چل رہے. خوب میرے ڈر کھپایا. میں نے خواب دیکھا ہے اور بہت غمگین ہوں. تو میں نے پوچھا کہ کیا خواب ہے؟ آپ تعبیر جانتے ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا پھر کیوں خفا ہو رہا ہے؟ کہ مفتی سے مفتی احمد الرحمان نے مجھے کہا کہ آ جائیے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا حضرت کی اہلیہ کو اور بال بچوں کو مقامی انتظامیہ سے تکلیف ہے. آپ ان کے گہرے دوست ہیں، آپ کو آنا چاہیے، ان کی صلح کر لیں. اچھا یہ مطلب؟ میں نے کہا یہ مطلب. اور شام تک میں وہاں لے گیا اور کچھ تصفیوں میں شریک ہو گئے. تو خواب کے لیے قریبی محمل تلاش کیا اور اس کو اس پہ ڈال دیا ہے. اور یہ معبر کا کمال عقل و تجربہ ہے.
معبر کو تعبیر دیتے وقت بہت ہی کنٹرول کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے مناسب تعبیر کرے، اور ضرر اور مصیبت کی تعبیر کو سمجھ لے۔ معبر کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تعبیر آ جائے گی یا بچ سکے گا۔ اگر خدا نخواستہ تعبیر آنے والی ہے تو پھر تعبیر نہ دے، تدبیر دے۔ تعبیر بالکل نہ دے، تدبیر کر لے کہ بھئی صدقہ کر لے، خیرات کر لے، بکرے کاٹے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے بڑی مضبوط قسم کی گائے کاٹے، یہ تدبیر ہے۔ اور تعبیر سے معذرت کر لے کہ تعبیر کی ضرورت نہیں، تدبیر کر لو، جلدی کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی حضرت یوسف کو تعبیر نہیں دی بلکہ تدبیر فرمائی کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو نہ بتا، یہ تدبیر ہے۔ جیسے معبر اس کو کہے کہ سب کو خواب نہ سنانا، بس چھوڑ دو، مجھے بتا دی، اور کسی کو مت کہو۔ خواب جیسے جیسے پھیلتا جائے گا اس کے رخ بدل جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔